أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وحيا صدق الله المولانا العلي العظيم بلغنا رسول الأمين الكريم ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شان حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ سورہ نجم کی ان آیات شریفہ جس کو میں نے پڑھنے کا شرف کیا ارشاد فرماتا ہے افرائیت الذی تولی، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے حق سے منہ پھیرا، یعنی اس پر ثابت قدم رہنے کے بجائے پیچھے ہٹ گئے. وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور تھوڑی سی شے دی اپنے مال سے، اور اس پر عذاب کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. وَأَكْدَى، اور جو دینا تھا اس کو کاٹا اور بخل کیا، انہیں بخیل ہو گیا. اب یہ جو آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس پر شان نزول بیان فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ ولید بن مغیرہ جو ایک کافروں کا لیڈر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا تھا، اور آپ کو قرآن شریف کی آیات شریفہ پڑھتے سنتا اور بہت تعریف کرتا. اتنا بھی تعریف کرتا کہ یہ آیت شریفہ بہت عمدہ ہیں اور بڑی پیاری ہیں، اور یہ بھی بولتا تھا کہ یہ کوئی انسان کے بس کی بات نہیں کہ ایسی آیات کو پڑھے. یعنی اس کا دل قرآن کی طرف لچک گیا اور وہ قریباً تھا کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے. جب یہ قرآن شریف کی باتیں اور آیتیں اپنی قوم میں جا کے بیان کرتا تو قوم والوں میں سے ایک نے کہا کہ ارے بیوقوف، تو ہمارے باپ دادا کے ایمان کو اور ہمارے آبا و اجداد کے خداؤں کو چھوڑ کر یہ خدا کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ گیا. تو بولا کہ وہ مغیرہ بولا کہ مجھے ان کے جو کلام کی باتیں ہیں اس میں قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت سے میں ڈرتا ہوں، قیامت کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ قیامت کا ذکر کیا گیا ان آیات میں. تو وہ قوم کا آدمی بولا تو کئی کو ڈرتا
اگر قیامت بھی آ جائے گی، اس پر تو ان کا یقین نہیں تھا، اگر قیامت بھی آ جائے، اگر تجھے بوجھ اس ٹائم پر عذاب کا بھی اگر فیصلہ ہو جائے تو میں وہ بوجھ، وہ قیامت کا عذاب میں اٹھا لوں گا، تو مجھے اتنا اس کا معاوضہ یہاں دے دے، یعنی مال دے دے اس کے بدل یہاں پہ مجھے، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت میں اگر تجھے سزا ہوگی تو میں وہ سزا میں اٹھا لوں گا۔ تو دیکھو یہ باتوں میں جو انسان خدا کی طرف جانا چاہتا ہے شیطان کیسا بہکاتا ہے، یہاں سے پتا چلتا ہے کہ نفس اور شیطان کے حربے، وہ سامنے آ کے نہیں اٹیک کرتا، سامنے آ کے نہیں پھسلاتا، سامنے آ کے تم کو نہیں بہکائے گا، وہ تمہارے اندر سے بات کرے گا، تمہارے نفس کے تھرو بات کرے گا، کسی دوستوں سے بات کرانے رکھے گا، کسی رشتہ دار کے ذریعے آئے گا، چاہے وہ مرد ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، دوست ہو، احباب ہو، رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے طریقے سے آ کے تم کو بہکانے کی کوشش کرے گا، راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ ہوا ایسا ہی، یہ ولید بن مغیرہ کیا ہوا کہ وہ بہکاوے میں آ گیا اور اس نے اس آدمی کی بات سن کر اسلام سے دوری کر لیا۔ تو یہاں اللہ اس کی طرف بتاتا ہے، اشارہ فرماتا ہے کہ دیکھو اس نے کیا کام کیا، حق کی طرف آنا چاہتا تھا لیکن اس نے منہ پھیر لیا، اور وہ مال کی عوض ایمان سے اور قیامت کے ڈر سے اس نے اپنے مال کو بیچنا چاہتا تھا، کسی کو دے کر قیامت میں سزا کا بوجھ ہٹانا چاہتا تھا۔ اور اس میں بھی کیا کیا، اس نے مال، اتنا مال دینے کا وعدہ کر لیا وہ آدمی کو، اور پھر جب وہ مال دینے کی بات آئی تو تھوڑا مال دیا اور بچت چھوڑ دیا، وہاں پہ کنجوسی کر لیا۔ تو اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین کہ وہ تھوڑی سی شے دے کر اور اس پر عذاب کو ہٹانا چاہتا تھا، اور اس کے بعد وہ کنجوس ہو گیا، یعنی جو وعدہ کیا وہ مال بھی پورا نہیں دیا، کنجوسی کیا۔ تو یہاں پر رب العالمین کی ایک شان دیکھیے کہ بندوں کے احوال کو، بندوں کے خیالات کو، اور بندوں کے جو معاملات ہیں دنیا میں ان کے کیسے کیسے حالات گزریں گے، ایک انسیڈنٹ کے طریقے سے ہم کو بتا رہا کہ بندو، اے مومنو، تمہارے پر بھی ایسے حالات گزریں گے، نماز پڑھنے کا بوجھ لگے گا، ذکر کرنے کا بوجھ لگے گا، ذکر و اذکار میں تم کو پریشانی دلانے کے لیے شیطان کیسے کیسے حربے ڈالے گا، لیکن تمہیں اس سے نہیں منہ پھیرنا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان تمہارے کو نہیں چاہتا کہ وہ خدا کی طرف جائے، اس کو کسی طرح سے بندوں کو بہکا کر دوزخ کی طرف لے جانے کا اس کا پلان ہے، اس کا مشن ہے، اور وہ مشن میں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی کراتا ہے اور اپنے تمام اس کا گینگ ہے اس کے ذریعے سے کرتا ہے، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں آئے، چاہے رشتہ داروں کے دوستوں کی شکل میں آئے۔ تو یہاں سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ حق بات کو لینا، اس پر ثابت قدم رہنا، یعنی اللہ کی عبادت میں عبادت کرتے ہوئے تکلیف بھی پہنچے تو پیچھے نہیں ہٹنا، اسی پر ثابت قدم رہنا۔ جیسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم ذکر کے لیے بیٹھو گے تو تمہارے لیے بیٹھنا بھی ایک مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سادہ وقت باتیں کرتے وقت دیکھو آپ گھنٹے 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 بنٹے بنٹے بنٹ کے باتیں کریں گے۔ لوگوں میں عادت کیسی ہے کہ ادھر کے ادھر کے شکایات کرنا، ادھر کے ادھر کے باتیں کرنا، پالیٹکس بات کرنا بہت اچھا ان کو لگتا ہے، لیکن جیسے ہی ذکر کے لیے 5-10 منٹ 15 منٹ بیٹھو بولو، حیبت ہو جاتی، اندر سے پریشانی آ جاتی، اور دل اداس ہو جاتا، پریشان Your voice is breaking. بھاگنے اندر جو نفس ایجنٹ کو رکھتا برابر آ رہا ہے، نو اٹس اوکے، برابر آ رہا ہے، ہلو، ہاں برابر۔ تو سنو کہ نفس جو ہے، ہمارے اندر جو نفس ہے، یہ یہی چاہتا ہے کہ بندے کو
کھیل کود میں، سستی میں آرام کی پسند کرتا ہے. وہ ہمیشہ یہی چاہتا کہ بدن آرام سے پڑے رہے، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. اس کو آرام پسند ہے اور اس کو کھانا پسند ہے، دنیا کے کھیل تماشے پسند ہے اور بات چیتیں دوسروں کے بارے میں سننا بولنا پسند ہے. لیکن وہ جیسے ہی قرآن، نماز، عبادت کی طرف تم جانا چاہو گے تو اس کو اندر سے پریشانی شروع ہو جاتی. تو یہ جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا دشمن نفس ہے، اس پر قابو پانے کے لیے ہی یہ ذکر و اذکار دیے جاتے ہیں. تو بزرگوں کے پاس یہ جو طریقہ دیا گیا ہے کہ 2000 بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، 100 بار پڑھو، کیوں؟ بار 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 مارنے سے ہی نفس کیا کرتا ہے؟ نرم پڑتا ہے. ایک بار 2 بار پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، چھوڑ دیتا ہے. لیکن جیسے ہی تم تعداد کو بڑھاؤ گے، نمبرز بڑھاؤ گے، تو اس کو پیٹ جلنے لگتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر ہتھوڑے پڑ رہے ہیں. جیسے ہی ہتھوڑے پڑتے ہیں وہ فلیٹ ہوتے جاتا ہے نہیں. تو اس طرح سے نفس کو کلین کرنے، نفس کو اسٹریٹ کرنے کے لیے، نفس کو پاک کرنے کے لیے، نفس کو متی کرنے کے لیے نمبر زیادہ کر دیتے ہیں. سمجھے؟ تو اس وجہ سے یہ نمبر زیادہ کرنے سے کیا ہوتا ہے بولے تو مارتے 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 نفس متی ہوتے جاتا ہے. تو اس وجہ سے شروعات میں بہت ساری پریشانی آئیں گی، ذکر و اذکار میں ہو، عبادت میں ہو، نمازوں میں ہو، سب ہو. تو اس کو تم کیا کرنا؟ ثابت قدم رکھ کے ایک پاؤں پر کھڑے ہو جانا. نہیں کرنا پڑے گا. تو جب ایسا کرتے 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 کریں گے تو نفس کیا ہوتا ہے؟ متی ہو جاتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اب اتنا بولے تمہیں نہیں ہوتا ایسے. اور اندر تمہیں اور ایک بات بھی بولنا. کیا بولنا؟ اگر تم مجھے پریشان کریا تو میں اس کو زیادہ کر دوں گا، یہ زیادہ کر دوں گی. اب 2000 کے بجائے 5000 بھی کروں گی. کیا بولتا تمہیں بات کر لینا. اندر انہیں ڈر جاتا، ارے رکھو 2000 بس سے کافی ہے، کافی ہے، بول کو چھوڑا لیں. تو ایسا بہت سارے ٹیکنیکس ہیں نفس کو سدھارنے کے. خیر، تو یہاں سے پتا چلتا کہ وہ آدمی جو حق کی طرف آ رہا تھا اسلام میں اور قرآن کی باتوں سن کر اپنی قوم میں جا کر وہ پھر سے بہک گیا، اور کسی نے پیسے کی لالچ میں اس کے عذاب کو اٹھانے کی جو اسے یہ کیا تھا اسے مان لیا. حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک سسٹم ہے کہ جو کوئی بھی گناہ کرے گا وہی سزا پائے گا، جو کوئی بھی نیکی کرے گا اس کی نیکی اس کو ملے گی. تو یہ اللہ کا سسٹم کیسے بدل سکتا ہے؟ سمجھے؟ تو وہاں پر کوئی کسی کا گناہ، کسی کا بوجھ، کسی کا عذاب نہیں اٹھائے گا. انڈیویجولی نفسی نفسی اس کا حوالہ ہوگا اور نفسی نفسی اس کو سزا دی جائے گی. اب اس میں اگر دیکھا جائے تو بندوں کے لیے جو صوفیوں کا ایک رجحان ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوقات کو، یعنی اپنے ٹائم کو، اپنے دن کے ٹائموں کو تم اس پر کیا کرنا ہے؟ ڈیوائڈ کر لینا ہے. فرض کرو ہمارا فل ڈے کا ٹائم ہے، اتنے گھنٹے کھانا، اتنے گھنٹے سونا، اتنے گھنٹے بیٹھنا، اتنے گھنٹے کام کرنا. یہ جو سسٹم ہے اپنے اوقات کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا، یہ بزرگوں کے پاس سے چلا رہا. سمجھے؟ تو ایک حصہ وہ بندہ اللہ کو بہت پسند ہے جو اللہ کے لیے ایک ٹائم اٹھا کے رکھ دیتا ہے. اللہ کو بہت پسند ہے وہ آدمی کہ اللہ کے لیے ریزرو کر کے 1 آور کی 2 آورس کی رکھ دیتے ہیں. جیسے ہم ذکر اذکار میں بیٹھ جاتے ہیں، اٹ ول ٹیک 1 آور 2 آورس نو پرابلم، بٹ کنٹینیوسلی ہمیں الاٹ کر دینا یہ اللہ کا وقت، یہ اللہ کا ٹائم، یہ اللہ کا ٹائم، ہمیں چھوڑوں گا نہیں، میں اللہ کے دربار میں آ گیا، بس یہاں سے نہیں ہٹوں. تو اگر یہ بندہ اگر اپنی سوچ میں اپنے اوقات کو ایسا ڈیوائڈ کر لیا، اپنے ٹائمنگ کو ایسا کر لیا، تو یہ بندہ اللہ کے دربار میں مقبول بندہ ہو جاتا ہے.
اب اکثر دیکھا کیا گیا کامن میں کیسا ہوتا ہے، جب من چاہے پڑھتے، جب من چاہے نہیں پڑھتے، جب من چاہے کرتے نہیں، جب من چاہے نہیں کرتے. ایسا نہیں رہنا. یہ ٹائم قرآن، یہ ٹائم ذکر، یہ ٹائم درود، یہ ٹائم میں کھانا، یہ ٹائم پہ ذرا خود لیٹنا، یہ ٹائم پہ میں کام کرنا، یہ ٹائم پہ میں، یہ ٹائمنگ ڈویژن ہے. دیکھو یہ اٹس اے ویری گریٹ انڈیکیشن، اللہ کے پاس قریب ہونے کے انڈیکیشن ہے. تو وہ اللہ کو بہت پسند ہے وہ بندے یا بندیاں جو اللہ کے لیے خاص وقت اٹھا کے رکھتے ہیں اس کی عبادت کے لیے، اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک دن پڑھے ایک دن چھوڑے، نہیں، وہ ٹائم میرے اللہ کا کو بیٹھ جانا. تو وہ ٹائم اگر چھوڑے تو ہوتا کیا معلوم؟ اللہ اکبر سنیں گے تو تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی. فرض کرو ایک بندہ ہے جو فجر کے بعد اٹھتا نہیں اپنے جانماز سے، اپنی جگہ سے، خالی ذکر اذکار میں، قرآن پڑھنے میں، اللہ کی یاد میں بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسا ہمیشہ اس کی عادت سی ہو جاتی ہے. تو کسی وجہ سے وہ بیمار پڑ جاتا ہے، کسی وجہ سے وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ کر نہیں پاتا، بستر پر لیٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے. یاد رکھو کہ جو بندے ذکر کرتے ہیں اللہ کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. اور میں نے جیسے جمعہ کا بیان تم لوگ سنے نہیں سنے معلوم نہیں، بتا رہا تھا کہ انا جلیس من ذکرنی، انہیں میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں جو میرا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے پاس ہوتا ہے. تو سمجھو کہ یہ بندہ جو روزانہ ذکر کرتا تھا، اللہ کی یاد میں بیٹھتا تھا، بیکاز آف النس، بیماری کی وجہ سے نہیں بیٹھ پایا، تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی ہے، پھر بھی فرشتوں کو شہادت کے لیے، گواہ کے لیے بلاتا ہے، بولتا ہے کہ دیکھو جاؤ میرا بندہ فلاں بندہ جو روزانہ میرے واسطے بیٹھتا تھا کہاں گیا، دکھتا نہیں ہے. تو بندے فرشتے جا کے اس کے گھر میں جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ بندہ بیمار پڑا ہوا ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے. تو اللہ کو پورا تو معلوم ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے اس کو شہادت بنانا چاہتا ہے. تو فرشتے جا کے بولتے پروردگار تیرا وہ بندہ نیک بندہ بیمار ہو گیا ہے، وہ ذکر کے نہیں بیٹھ سکتا ہے، وہ لیٹ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یاد رکھو، میں نے جو وہ ذکر کا جو اس کا ٹائم تھا نا، وہ ٹائم کا جو ذکر اس نے چھوڑ دیا نا، میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں اور اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہوں، بلکہ شفا کا پروانہ دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے کہ فلاں بندہ کیوں اس کی آواز مجھے نہیں آ رہی، کیوں اس کا ٹائم میرے طرف درمیان میں نہیں آیا. تو ایسا پیارا اللہ ہے ہمارا جو ہماری ہر حالت کو دیکھتا رہتا ہے، ہمارے پڑھنے کو سنتا ہے، ہمارے ذکر کو سنتا ہے، ہماری عبادتوں کو دیکھتا ہے، اور ہمیں نہیں آئے تو کنسرن ہوتا ہے، ہمیں نہیں آئے تو وری کرتا ہے. ایسا پیارا اللہ چھوڑ کر ہم کہاں جائیں؟ تو یاد رکھو، تو جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے. قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، قرآن کی تفسیر سننا، یہ بھی خدا کی ذکر میں شامل ہے، اور یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اور جیسے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ قرآن فرشتے نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو قرآن پڑھنے والے ہیں، فرشتے آ کے ان کے ہونٹوں کو چومتے ہیں. قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں کو فرشتے چومتے ہیں، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کلام جہاں سے نکلتا ہے وہ نوری مخلوق ہے. فرشتے کیا ہے؟ نوری مخلوق ہے. they want to snatch نور، they want to take the نور، because ان کی غذا نور ہے، وہ نور سے بنے ہیں. ہم مٹی سے بنے ہیں، ہماری غذا مٹی ہے جو پھل پھلالی کے طریقے سے، ترکاری کے طریقے سے ہم کھا رہے ہیں. لیکن فرشتے کیا ہے؟ نوری مخلوق ہے، ان کو نوری غذا ہے. تو نور قرآن کلام، اللہ کا ذکر نور ہے، اللہ کی یاد نور ہے، اللہ کی عبادت نور ہے. تو یہ نور حاصل کرنے کے لیے فرشتے تڑپتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں. تو جو بھی قرآن پڑھتا ہے، سمجھو قرآن پڑھتی ہے اس کے ساتھ فرشتے دوڑ کے آزو بازو ہو جاتے ہیں. اچھا، تو یہ ہے بات کہ ذکر و اذکار اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز بتاتے ہیں مصطفیان کرام کہ خاص کر یہ جو ہمارا طریقہ ہے
کیسا طریقہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک بھی اور ہمیشہ قیامت تک بھی جاری رہے گا کہ بندوں میں ایک ایسی عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکید سے عمل پیرا ہے، وہ یہ ہے کہ بندوں میں اپنے کھانے پینے کا جو سلسلہ ہے، مہمان نوازی ہے، اس کو جاری رکھنا ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو، تمہیں کوئی اگر آئے، تمہارے گھر پر آئے، تو اس کی مہمان نوازی پہ کوئی کمی باقی نہ رکھنا۔ لوگ مہمانوں سے چڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مہمان تمہارے لیے وہ کھانا لاتا ہے، وہ اپنی طرف سے غذا لاتا ہے، وہ اپنی طرف سے راشن لاتا ہے، تم کو نہیں پتا، اور وہ جب جاتا ہے تو تمہارے گھر کی برائیوں کو، بلاؤں کو، بیماریوں کو لے کے جاتا ہے۔ تو مہمان کا آنا خدا کی طرف سے رحمت سمجھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یوں ہے کہ وہ جب تک مہمان نہیں ملتا کھانا کھاتے نہیں، اکیلے کھاتے نہیں، جب مہمان نہیں ہوتا وہ روزے کی نیت کر لیتے کرتے۔ اللہ اکبر! ایسے بھی پیارے بزرگاں ہیں ہمارے اسلام میں کہ جب مہمان کھانے پر نہیں ہوتا تو روزے کی نیت کر لیتے کہتے، کھانا کھاتے نہیں۔ اللہ اکبر! اچھا، ان کا ایک واقعہ بڑا فیمس واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ وہ کھانے کے لیے باہر چلے جاتے، کہاں؟ گلی میں کھڑ کے یا روڈ میں کھڑ کے، کوئی آتا کہ آپ پکڑ لے کے آ جاتے، کون ملا لگا لگا کے دسترخوان پر بٹھا کے لاتے۔ تو یہ ایک دن کیا ہوا، یہ ایک مجوسی، ایک آگ کا پوجا کرنے والا جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے لا کے بیٹھ کے کھلایا، خوب کھایا، حضرت کے دربار میں، حضرت کے دسترخوان پہ خوب کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ، شکر الحمدللہ بولے، انہیں کیا کریا، اس کے خدا کا شکریہ ادا کریا۔ اس کے خدا کا شکریہ ادا کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، ایک تماچا مارے اسے، بھاگ یہاں سے شیطان، میرا کھا کر، میرے خدا کا کھا کر، میرے خدا کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کے باطل خدا کا شکر ادا کرا، بھاگ یہاں سے، بول کے مارنے لگے اس کو۔ وہ آدمی دوڑ کے بھاگ گیا، تھوڑی دور بھی گیا نہیں، اللہ کی طرف سے وحی آئی، کیا ابراہیم، اس کی ماں کی پیٹ سے میں اسے غذا دے رہا ہوں، آج تک اسے میں ہی اسے غذا دے رہا ہوں، رزق دے رہا ہوں، آج تک میں نے اس سے کبھی ایسا برتاؤ نہیں کیا، حالانکہ دن رات اس کو میں پال رہا ہوں، اور تم یہ ایک وقت کی روٹی کھلا کر اتنا غصہ کر لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگ گئے، یا اللہ، تیرا شکریہ ادا کرنے کے بجائے تیرے باطل کا ذکر کر رہا ہے، تیرے باطل کا شکریہ ادا کر رہا ہے، یہ کیسے مجھ سے برداشت ہوگا؟ تو اللہ فرمایا کہ بھائی ابراہیم، میں بھی تو سنتا ہوں، روزانہ تو وہی کرتا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو غذا نہیں چھوڑتا، دیتا رہتا ہوں نا۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم السلام دوڑے، اس کے پیچھے بھاگے، بولے معاف کر لے با، معاف کر لے با، میں جو کیا غلطی کیا معاف کر لے۔ تو ایسے پیارے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سمجھے نہیں؟ اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، لیکن پھر بھی کسی بندے کو بھی اپنے کھلائے ہوئے رزق سے، چاہے وہ ہندو ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو، کچھ بھی ہو، اس سے ایکسپیکٹ مت کرو، بس تمہارا کام کھلانا ہے، خدا کی نعمت کو کسی کو کھلانا، چاہے وہ کسی مذہب کا بھی ہو، اس سے یہ پتا چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے کی آیت کا جو سلسلہ ہے اس میں آگے بڑھیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اعندہ علم الغیب وہو یرا، یعنی وہ بندہ جو سوچا، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہوگا اس کو قیامت میں؟ یعنی وہ بندہ کیا کرے، مغیرہ اپنا مال دے کر قیامت کا جو عذاب ہونے والا ہے اس کو ہٹا لے گا، وہ آدمی کے اوپر ڈال دے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا اس کو کوئی علمی غیب ملا؟ کیا کوئی غیب سے اس کو علم دے دیے کیا قیامت میں ایسا ہوگا، ایسا بوجھ ملے گا، ایسا اسے سزا ملی تو انہیں اٹھا کو دے ڈالے گا؟ اس کو کیسے معلوم؟ اللہ فرماتا ہے، اس کو کوشچن کرتا ہے، اور آگے اللہ فرماتا ہے
ينبأ في صحف موسى ينبأ بما في صحف موسى، کیا اس کو خبر نہیں دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں یا ابراہیم علیہ السلام کی کتابوں میں، وہ ابراہیم الذی وفا، اور صحیفہ ابراہیم نے اس کو مکمل کیا، ابراہیم کا انہیں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اس کی کتابیں جو پہلے تھیں، قرآن سے پہلے کی جو کتابیں تھیں، تو وہ کتابوں میں ذکر ہے کس کا؟ قیامت کا، قیامت کے احوال کا، قیامت میں کیا ہوگا، یہ سب کچھ بتایا گیا ہے۔ تو وہ آدمی جو قیامت کے بارے میں سوچ کر وہ اپنے عذاب کو آنے سے پہلے رد کر کے کسی آدمی کو مال دے کے چھڑانا دنیا میں چاہتا تھا، اللہ نے اس سے سوال کر رہا ہے، اے میرے پیارے حبیب، کیا وہ آدمی سمجھا کہ کیا نے اس نے دیکھا کوئی غیب سے اس کو معلوم ہو گیا؟ کیا اس کو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں، ان کی کتابوں میں نے ایسا کوئی نہیں دیا تھا کہ کوئی آدمی کسی کا بوجھ اٹھا لے گا؟ حالانکہ وہاں یہ صحیح لکھا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں یہی لکھا تھا کہ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر سزاوار کی سزا اسی کو ملے گی۔ تو یہاں سے رب العالمین ریفر کر رہا ہے ان کتابوں کو جو آسمانی کتابیں ہیں۔ تو آسمانی کتابیں کتنے نازل ہوئی؟ ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفار رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ تعالیٰ دنیا میں کتنی کتابیں نازل فرمائے؟ ہم کو تو معلوم ہے 4 کتابیں نازل ہوئی، توریت، انجیل، زبور اور قرآن شریف۔ یہ 4 کتابیں مکمل ہیں، لیکن چند پیغمبروں پر اللہ نے صحیفے کیا ہوتے ہیں؟ چیپٹرز ہوتے ہیں، چیپٹرز آف احکام، اللہ کے کمانڈز چیپٹرز ہوتے ہیں، ناٹ اے بک، کمپلیٹ بک نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسے صحیفے اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی 104 آسمانی کتابیں کتنے ہیں؟ 104۔ اس میں سے 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، اور 3 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 4 کتابیں قرآن، توریت، انجیل اور زبور۔ تو یہ سب کتنے ہیں؟ 104 کمپلیٹ، 4 کتابیں اور 100 صحیفے۔ تو یہ تھا اللہ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتابیں، آسمانی اللہ کے احکام۔ تو اللہ کے احکام میں سب میں یہی ہے، اللہ کے احکام میں، کتابوں میں، صحیفوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا جو بھی اللہ کے پاس سے عذاب کا جو فیصلہ ہوگا وہ اسی انڈیویجول کو ملے گا جو اس کو کیا تھا۔